میرے ساتھ ہوا، اور اس مناظرے میں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے 4 ادلہ مانے۔ 4 ادلہ احناف مانتے ہیں، 4 ادلہ شفافی مانتے ہیں، 4 ادلہ مالکی مانتے ہیں، اور 4 ادلہ حنبلی مانتے ہیں۔ اور ہمارے اس بھائی محترم نے بھی 4 ادلہ مانے۔ میں تو کہتا ہوں کہ لیاری کے اہل حدیث بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے 4 ادلہ مان کر اور اسے قبول کر ان اہل حدیثوں کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ ہمارے 2 ہی اصول کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اور کیا کہتے تھے؟ قیاس کے بارے میں تو ان کا ایک چرچا تھا، لوگوں کے پاس جاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اسٹیکریں بناتے تھے، دیواروں پر لکھتے تھے کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اول من قاس هو ابلیس، سب سے پہلے جو قیاس کیا وہ ابلیس تھا، کانا خیر منہ، میں اس سے بہتر۔ اور دلیل اس نے کیا دیا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے قیاس کرنے والے ابلیس کو۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے سامنے بھی اہل حدیث حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس قیاس کو مان رہے ہیں، اس قیاس کو مان رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، تو میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ مگر یہ میں ضرور پوچھوں گا کہ اس وقت بیٹھے ہوئے جتنے بھی اہل حدیث حضرات ہیں، سب کے سب 4 ادلہ مانتے ہیں، یا اس میں سے کوئی 4 نہیں، 2 مانتے ہیں اور 2 نہیں مانتے؟ اگر سب 4 مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو 4 نہیں مانتے ذرا ہاتھ کھڑا کر دے، پتہ تو چل جائے کہ یہ 4 ماننے والے ہیں یا 2 ماننے والے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، الحمدللہ سب 4 ماننے والے ہیں، یہ تو ظاہر ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو یہاں پر الحمدللہ تقلید ہو رہی ہے کہ وہ 4 مانے، یہ بھی 4 مانے، اگر وہ 4 نہ مانے تو یہ بھی 4 نہ مانے۔ دوسری بات، انہوں نے جو تقلید، یہ قیاس پر جو مناظرہ رکھا اس دفعہ، میں نے اسے کہا کہ یہ نزاع لفظی ہے۔ 4 ادلہ ہم مانتے ہیں، 4 ادلہ تم مانتے ہو، تو جو مناظرہ کس بات ہے؟ مناظرہ کرنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں، کوئی مخالفت ہو تو پھر مناظرہ بھی ہو، مگر یہاں پر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جس پر مناظرہ ہو۔ نزاع لفظی ہے، ہم تقلید کہتے ہیں، تم اتباع کہتے ہیں۔ مگر ہمارے محترم ساتھی نے 4 ادلہ کو مان کر ایک اور باب قائم کر دیا، 4 ادلہ کو مان کر ایک اور باب قائم کر دیا، وہ ہے کہ قیاس کو ماننا قرآن اور حدیث ہے۔ قیاس کو ماننا قرآن اور حدیث ہے۔ یہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قیاس کو ماننا قرآن اور حدیث ہے۔ ہم قیاس کو ماننا قرآن حدیث نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مجتہد کا قول ہے، مجتہد کے قول کو لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ قیاس کو ماننا جو استنباط ہو اور قرآن اور حدیث سے، اس کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن اور حدیث کا اتباع۔ اب میں یہ ثابت کروں گا، اور یہ الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے صدیق رضا بھائی اور اس کے ساتھ جتنے اس وقت اہل حدیث حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب مقلد ہیں، کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ یہ مقلد ہے کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے۔ اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، تو یقیناً ہمارے صدیق رضا بھائی اور اس کے ہمنوا جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب مقلد ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ مقلد بن کر یہاں سے اٹھیں گے۔ آج تک تو کہتے تھے کہ تقلید پر رد کرتے تھے، تقلید کا مذاق اڑاتے تھے اور دیواروں پر لکھتے تھے،
الحمدللہ بفضل سبحانہ و تعالی اس مناظرے کے بعد اب یہ مناظرہ ایسا ہوا کہ اس میں تو 4 ادلہ مانے، مگر یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قیاس کو شیطان کا فعل سمجھتے تھے، آج یہ کہتے ہیں کہ قیاس کو ماننا ایسا ہے، یعنی قیاس کو کیا، ان کا جواب دعویٰ لکھ لیں، دیکھ لیں، ہمارا جواب دعویٰ ہے قیاس کو ماننا تقلید شخصی نہیں ہے، تقلید تو ہے۔ قیاس کو ماننا تقلید شخصی نہیں، تقلید تو ہے۔ نمبر 2، اور تقلید شخصی قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح سے ثابت نہیں، جھوٹ ہے، ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن اور حدیث کی اتباع ہے۔ قرآن اور حدیث سے مستنبط قیاس کو ماننا قرآن حدیث کی اتباع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قیاس عمل مجتہد کا ہے، قیاس مجتہد کرتا ہے، وہ قیاس کرتا ہے، اس قیاس کو ہم جو ہے حجت ضرور مانتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث نہیں مانتے۔ اور نہ اللہ کا قول نہ اللہ کی نبی کا قول، ایک مجتہد کا قول ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہی ماننا ہے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث کو ہی ماننا ہے تو پھر قیاس کہاں چلا گیا؟ کہے گا کہ قرآن حدیث کو ماننا ہے، قیاس کا نام کیوں لیا؟ اگر یہ قیاس ہے تو قرآن حدیث کا نام کیوں لیا؟ اگر یہ قیاس ہے تو قرآن اور حدیث کا نام کیوں لیا؟ آپ کہتے تھے کہ ہم قیاس ہی مانتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث سے مستنبط قیاس، یہ تو بعد میں انشاءاللہ دلائل پہ بات چلتی رہے گی، قرآن اور حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن حدیث کو قرآن اور حدیث کی اتباع ہے، قرآن و حدیث کی اتباع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کے بات کو اگر ہم مانیں، مجتہد کے قول کو ہم لیں، کسی قیاس کو مانیں، کسی کی اجتہاد کو لیں، تو ہم پر تنگ کیا جاتا ہے، ہمارے سے ساتھی ٹوٹتے ہیں۔ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی غیر مقلد پیدا نہیں ہوا، ہمارے احناف ہوتے پھر غیر مقلد ہو جاتے ہیں، اور غیر مقلد سے پھر آگے جو جاتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں، مگر یہاں سے وہاں جاتے، اسٹیشن پر ٹھہراؤ میں آگے چلتے ہیں، مگر یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات انہوں نے مان لی۔ پہلے جو کہتے تھے کہ قیاس عمل شیطان کا ہے، آج غیر مقلد کہتے ہیں، آج اہل حدیث کہتے ہیں کہ قیاس کو ماننا قرآن اور حدیث کو ماننا۔ ہم کہتے ہیں کہ قیاس فعل مجتہد کا ہے، عمل مجتہد کا ہے، قول مجتہد کا ہے، رائے مجتہد کا ہے، اس کو کسی نے آج تک قرآن اور حدیث نہیں کہا، کسی مسلمان نے بھی اس کو قرآن اور حدیث نہیں کیا، کیونکہ ایک مقیس ہوتا ہے، ایک مقیس علیہ ہوتا ہے، ایک مقیس علیہ ہوتا ہے۔ مجتہد کا کام ہے قیاس کرنا۔ اب مقیس علیہ تو قرآن اور حدیث ہو سکتا ہے، مگر مقیس قرآن اور حدیث نہیں ہو سکتا، یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ایک قیاس وہ ہے جو مجتہد کرتے ہیں، اور ایک قیاس وہ ہے جو عام آدمی کرتا ہے۔ عام آدمی کا قیاس باطل ہے، عام آدمی کا قیاس باطل ہے، اور مجتہد کا قیاس ہے وہ حق ہے، جو قیاسی شرعی ہے۔ جو قیاسی شرعی ہوگا وہ ہم مانتے ہیں، وہ قیاسی شرعی اگر تم مانتے ہو تو پھر اختلاف کی چیز کا آپ نے جو کہا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث سے مستنبط قیاس کو ماننا قرآن اور حدیث ہے، یہ اس پر انشاءاللہ دعویٰ پیش کرے گا۔ آپ وہ بڑا مختصر ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حي